أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. اور جو بستی ہم نے ہلاک کی اس کا ایک جانا ہوا نوشتہ تھا، کوئی گروہ اپنے وعدے سے آگے نہ بڑھے اور نہ پیچھے ہٹے. اس سے اوپر والی آیات میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ کافر قیامت میں یا جہنم میں یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. اب ارشاد ہو رہا ہے کہ اے محبوب یہ جو بھی کر رہے ہیں کچھ دن برت لیں اور کچھ دن ان کو جو عیش کرنا ہے وہ عیش کر لیں. ہم نے ہر بستی کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ وقت آنے کے بعد میں آگے پیچھے نہیں ہوا کرتا. یعنی دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں ان کی سزا اور جزا، ان کی عذاب اور بخشش اور ان پر رحمت یا ان کی ذلت، نرمی گرمی، یہ سب معاملات ہوتے آئے ہیں. مجرموں کو ڈھیل بھی ملتی ہے، مہلت بھی ملتی ہے. کسی پر آسمانی عذاب آتا ہے، کسی پر زمینی عذاب آتا ہے، کسی کو کسی اور طریقے سے پکڑا جاتا ہے. تو ہر ایک کا جو اچھا برا انجام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب ایک نوشتے میں لکھ کر کے رکھ دیا ہے اور وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس میں جس قبیلے، جس گروہ، جس قوم کے بارے میں جو بھی لکھ دیا گیا ہے اس سے ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے. یعنی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی عطا فرمائی کہ اے محبوب یہ جو بھی کر رہے ہیں آپ اس سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں. ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر کے رکھا ہے، جو وقت آ جائے گا تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بدر کے میدان میں پکڑا اور بدر کے میدان میں ان کے لاشوں کو، ابو جہل وغیرہ کو کنویں میں ڈال دیا گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے ان کی گرفت فرمائی. یہ تو دنیا کے عذاب تھے، ورنہ جو آخرت کا سخت عذاب ہے وہ تو ابھی آنا باقی ہے. ابھی یہ جو گزرا تھا کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، تو کوئی بھی مسلمان ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد میں کبھی بھی یہ تمنا نہیں کرتا کہ معاذ اللہ میں کافر ہو جاؤں یا میں ایمان کو چھوڑ دوں. چاہے لاکھ مصیبت آ جائے، ہزاروں پریشانیاں آ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں پر بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، انہیں بے دردی سے بے دریغ قتل کیا گیا، غریبی کا بھی شکار بنائے گئے اور ذلت و مفلسی کے اندر بھی ان کو مبتلا کیا گیا. طرح طرح کے انقلابات ہوئے، لیکن کسی مسلمان نے کبھی یہ تمنا نہیں کی مصیبتوں سے تنگ آ کر کے کہ کاش میں مسلمان نہ ہوتا، فلاں فلاں مذہب کا پیروکار ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر استقامت عطا فرمائی ہے. ورنہ کافر تو ذرا پریشانی آتی ہے تو اپنے مذہب ہی سے بیزار ہو جاتا ہے. میں ابھی کچھ مثالیں اس کی رکھتا اپنے موجودہ وقت کی، لیکن مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ ان لوگوں نے ذرا سی تکلیفوں کو سے گھبرا کر کے اپنے ہی معبودوں کو اپنے گھروں سے نکال کر کے پھینک دیا. تو کافر تو اپنے مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے پریشانیاں دیکھ کر، لیکن مسلمان کبھی بھی اپنے مذہب سے پریشانیوں کی وجہ سے بیزار نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ پریشانیاں جو آتی ہیں اہل ایمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر کل بروز قیامت ضرور عطا فرمائے گا. تو کبھی بھی مسلمان پریشانیوں کی وجہ سے اپنے مذہب سے بیزار نہیں ہوتا. یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ ان سب کا
ایک وقت رکھا گیا ہے، وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا، اور وہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، کیونکہ لوح محفوظ یہ انبیاء کرام اور اللہ کے محبوب ولیوں کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اور لوح محفوظ پہ اللہ نے فرمایا سب لکھ دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ لوح محفوظ پہ جو ہونے والا ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے محبوب بندے اس کو لوح محفوظ پر دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، اللہ نے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں پہ جو کافر کا ذکر کیا گیا، اس کافر سے مراد صرف ہندو نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کا کافر، چاہے وہ بت کا پجاری ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے قادیانی ہو، یا چاہے کوئی دیوبندی وہابی ہو، یہ جتنے بھی ہیں ان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ گھبرا کر کے اپنے مذہب سے بیزاری کا اظہار کرتے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ان پر جب تکلیفیں آئیں تو وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام کے اندر وہ لوگ داخل ہو گئے، جیسا کہ پاکستان کی سرزمین پر جب وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر قادیانیوں کے خلاف قانون پاس کیا گیا تو اس وقت بہت سارے قادیانی جو ہے وہ قادیانیت کو چھوڑ کر کے مسلمان ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، باقاعدہ اخبار کے اندر ان کی خبریں چھپی۔ تو ان کا مذہب حق نہیں ہے، تبھی تو پریشانیوں کو دیکھ کر کے یہ لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر اسلام مذہب حق ہے، اس لیے کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان کبھی بھی پریشانیوں سے گھبرا کر کے دین اسلام یعنی سنیت سے کبھی بھی الگ نہیں ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے جو لکھ کر کے رکھا اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا، اس سے مراد وہ تقدیر ہے جو تقدیر مبرم ہو، یعنی نہیں ٹلنے والی تقدیر، لیکن جو تقدیر ٹل جانے والی ہے تو وہ تو اللہ کے محبوب ولیوں کی دعا سے یا اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے ٹل جاتی ہے، لیکن جو نہیں ٹلنے والی تقدیر ہے، اللہ نے جیسا لکھ دیا ہے ویسا ہی ہوگا، جس کی ہلاکت کا جو وقت متعین کر دیا گیا ہے اس وقت کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد میں کافروں کی گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی آیتوں میں بیان فرمایا۔